رب شروع کریں گے۔ جی شیخ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصین لوجهك الکریم۔ عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، الحمدللہ قدم بقدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نماز کا مکمل طریقہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا اس کو فقہی مسائل کے تناظر میں جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے لیے اس علم کو علم نافع بنائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ تو عزیز طالبات، گزشتہ کل تک ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ضم سورہ کے تعلق سے پڑھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت کیا ہے ایک نمازی نماز میں ملا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سری نمازوں اور جہری نمازوں کا فرق جانا، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو کوئی دوسری سورت ہم پڑھیں گے تو کتنی رکعتوں میں پڑھیں گے، اور کب امام پڑھیں گے، کب امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے، ان تمام مسائل کو آپ کے سامنے بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے وضاحت کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ نماز میں رکوع کرنا ارکان صلاۃ میں سے ہے۔ رکن کا معنی جانتے ہیں نا جی آپ لوگ؟ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ عبادت کا وہ حصہ جس کے بغیر عبادت باطل ہو جاتی ہے، درست نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے نا؟ اور یہ رکن جو ہے، یہ جو ارکان جو ہے، یہ رکن کی جمع ہے، رکن واحد ہے اور اس کی جمع ہے ارکان۔ تو یہ رکوع کرنا نماز کے رکن میں سے ہے، ارکان میں سے ہے۔ اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر کیا ہے، آپ کو کیا ہے، آپ کی عبادت باطل ہوگی، سمجھ رہے نا؟ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کیسے کریں گے جی؟ تو یہاں پر رکوع کی کیفیت کو بتلایا جا رہا ہے کہ حالت رکوع میں نمازی کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، دونوں ہاتھوں کو تان کر رکھے، دونوں ہاتھوں کو تان کر رکھے۔ اس سے کیا مراد ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع میں صرف ہاتھوں کے اشارے سے گھٹنوں کو نہیں چھونا ہے، صرف ہاتھوں کے اشارے سے گھٹنوں کے نہیں چھونا ہے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ گرپ کرے، گرفت کرے، ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط ہونی چاہیے، اور ہتھیلیاں گھٹنوں پر ایک دم مضبوطی سے پکڑ لینی چاہیے۔ اچھا، رکوع کی حالت میں ایک چیز کا خیال رکھیں گے، یہ کہ انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنے کی مضبوطی سے تھامیں گے، انگلیوں کو ایک دوسرے سے چپکا کر نہیں رکھیں گے، ملا کر نہیں رکھیں گے، بلکہ کیا ہے، مضبوطی سے پکڑیں گے اور انگلیوں کو پھیلا کر رکھیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، یہی عمل تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع امسک رکبتیہ بیدیہ، کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو کیا ہے، مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے تھے۔ اچھا، دونوں ہاتھوں کو تان کر رکھنا کا کیا مطلب ہے جی؟ دونوں ہاتھوں کو تان کر رکھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے بازو کو سیدھا اور کھچے ہوئے رکھے،
پورا سیدھا رکھے، ایسا نہ ہو کہ اپنی کوہنیوں کو جھکا دے یا کوہنیوں کو پورا ڈھیلا کر دے، ٹیڑھا کر دے۔ کوہنی کس کو بولتے؟ ایلبو کو۔ کوہنی ایلبو کو کہتے ہیں۔ اپنی کوہنیوں کو کیا ہے، نہ جھکانا ہے نہ ڈھیلا چھوڑنا ہے، بلکہ ایک دم سیدھا۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، اس کا کمر اور بازو ایک سیدھے میں کیا ہے، آ جائیں گے، اور یہی سنت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کو اتنی سیدھی رکھتے تھے، اتنی سیدھی رکھتے تھے کہ اگر اس پر پانی ڈالا جاتا تو پانی ٹھہر جاتا، بہتا نہیں۔ تو تان کر جب رکھیں گے ایک دم ایلبو کو، کوہنی کو ایک دم سیدھا رکھیں گے جب رکوع کی حالت میں، تب یہ کیفیت آئے گی۔ اور اس کے بعد کہا اور پہلو سے دور رکھے۔ پہلو سے دور رکھے کا مطلب کیا ہے جی؟ یعنی اپنے بازو کو جسم سے نہ چپکائے، بلکہ اس کے جسم سے اور اس کے بازو، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، فاصلہ ہو۔ جسم سے اپنے بازوؤں کو الگ رکھے تاکہ رکوع کی کیفیت میں کیا ہے، رکوع کی حالت میں خشوع اور خضوع اور وقار پیدا ہو۔ سمجھ رہے نا؟ تو رکوع میں کیا ہے، کمر کو سیدھی رکھنا ہے، ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے کیا ہے، تھامنا ہے گھٹنوں کو، اور بازو کو سیدھا رکھنا ہے، بلکہ ایک دم پورا تیر کے دانت کی طرح تان کر رکھنا ہے، اور اپنے پہلو سے تھوڑا دور رکھنا ہے۔ دیکھیے دلیل کیا ہے، قال ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ انا اعلمکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر بعض هذا قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه۔ اچھا اس تصویر میں بھی دیکھیے، اس تصویر میں بھی دیکھیے کہ کس طرح ہاتھوں کو انہوں نے اپنے پہلو سے دور رکھا ہے۔ سر کی پوزیشن کو دیکھیے، کمر کی پوزیشن کو دیکھیے، تو آپ کو ایک سیدھ میں یہ چیز نظر آئے گی، پورا سیدھا سیدھا نظر آئے گا۔ اب پیٹھ کے درمیان حصے میں پانی رکھ دیجئے تو کیا پانی گرے گا؟ نہیں گرے گا۔ اسی چیز کو یہاں پر بتلایا گیا ہے۔ ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ابو حمید وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم سے زیادہ دیکھا ہوں۔ جب رکوع کیا جانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور دونوں ہاتھ سیدھے تان کر رکھے اور کوہنیوں کو پہلو سے دور رکھا۔ وہی چیز ہے ایک دوسری روایت کے ذریعے یہاں پر لائی گئی ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کیفیت تھی، رکوع میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھا کرتے تھے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ جب آپ نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دیکھیے یہاں پر بھی اگر وہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو دیکھیے ان کی انگلیاں کس طرح کیا ہے، تصویر تھوڑا سا اوپر کیجئے اور تھوڑا زوم کر کے دکھائیے کہ انگلیوں کو کس طرح انہوں نے کیا ہے، پھیلا کر رکھا ہے۔ ادھر دیکھیے آخری کی انگلیوں کو دیکھیے، تھوڑا سا زوم کر کے دیکھ لیں آپ لوگ کہ انگلیوں کو کس طرح انہوں نے پھیلا کر رکھا ہے نا۔ اور دیکھیے ایلبو، ان کی کوہنی دیکھیے پورا سیدھا ہے، ٹیڑھے پن نہیں ہے اس میں تھوڑا سا بھی۔ سمجھ رہے نا؟ تو رکوع کرنے کی یہی کیفیت ہے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو جی، ہر کوئی اسی طرح ہی رکوع کرے گا۔ رکوع کرنے کی ہیئت اور کیفیت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے رکوع کرنے میں کیا ہے، سر کو پوری طور پر جھکا دیتے ہیں۔ اب کیا ہے، اس کی کوہنی کی جو ہڈی ہے
ایلبو جو ہے وہ کیا ہے، بازو میں ادھر سائڈ میں کیا ہے، لیفٹ اور رائٹ سائڈ کیا ہے، نکل جاتی ہے اس طرح وہ ہڈی، تو اس طرح نہیں کرنا ہے۔ چلیے آگے کیجئے۔ وہ ہو گیا نا، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ جب آپ نے رکوع کیا۔ فائدہ دیکھیے سورہ فاتحہ اور دوسری، کہاں چلے گئے؟ وہی ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر کیجئے۔ ٹھیک ہے۔ عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد اور نیچے، چلیے ہاں، عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ركع فرج اصابعه، کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے۔ کھلا رکھنے کی کیفیت ہم نے دکھا دیا نا جی آپ کو، کہ اس طرح کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے، سمٹ کر انگلیوں کو نہیں رکھیں گے، بلکہ پھیلا کر ہر انگلی کیا ایک دوسرے سے کیا ہے، دوری بنائے رکھیں گے ہر انگلی کو۔ فائدہ میں دیکھیے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرأت سے فارغ ہو کر نمازی کو چاہیے کہ اللہ اکبر کہے اور رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جائے، جو کہ ارکان نماز میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کی رکنیت پر کتاب و سنت اور اجماع امت کی واضح اور صریح دلائل موجود ہیں۔ کیا بول رہے ہیں کہ ایک انسان جب سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد کوئی دوسری سورت جو اس کو یاد ہو، جو اس کو میسر ہو، پڑھے گا، اس کے قرات سے فارغ ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ کہاں تک اٹھائے گا جی؟ کندھوں تک، یا نہیں تو کانوں کی لو تک، دونوں طریقہ مسنون طریقہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، رکوع کرے گا، اور رکوع کس طرح کرے گا جی؟ ابھی آپ کو احادیث کی روشنی میں بتلا دیا گیا، اور وہ تصویر کے ذریعے بھی آپ کو وہ چیز دکھلا دی گئی کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے۔ اب پھر کہا گیا کہ یہ رکوع کرنا ارکان نماز میں سے ایک اہم رکن ہے، اور رکن کے بارے ہم نے آپ کو بتلا دیا، جس کی رکنیت پر کتاب و سنت اور اجماع امت کے واضح اور صریح دلائل ہیں، تو اس کے رکن ہونے پر، رکوع کے رکن ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور کتاب و سنت میں اس کی واضح اور صریح دلائل موجود ہیں۔ حالت رکوع میں نمازی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں کو مضبوطی سے اس طرح پکڑے ہوئے ہوں کہ انگلیاں کھلی رہیں، بازو پہلوؤں سے دور ہوں، اور کہنیاں سیدھی رہیں۔ سمجھ میں آ گئی جی بات؟ تو رکوع کی یہ کیفیت یہاں پر بتلائی گئی۔ اس کے بعد دیکھیے حالت رکوع میں پیٹھ اور سر کی کیفیت، پیٹھ اور سر کی کیفیت۔ حالت رکوع میں نمازی کو اپنا سر اپنی پیٹھ کے برابری میں رکھنا چاہیے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يسببه ولكن بين ذلك، کیا فرما رہے دیکھ رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں اس طرح ہے، وہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے جی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو سر نہ اوپر اٹھاتے نہ نیچے جھکاتے، بلکہ دونوں کے درمیان سیدھا رکھتے۔ قال ابو حمید فی اصحابہ،
ابو حمید جو بولے تھے اپنے گروہ میں اپنے لوگوں کے پاس کہ میں تم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں، تو اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کیا، رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم حصر ظہرہ، کہ ابو حمید اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پھر اپنی پیٹھ پوری طرح جھکا دی، اپنی پیٹھ کو پوری طرح جھکا دی۔ فائدہ میں دیکھیے حالت رکوع میں پیٹھ اور سر کو برابر رکھنے کے تعلق سے نمازیوں میں اکثر کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے۔ بعض لوگ سر کو بہت زیادہ جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ گھٹنوں میں دبائے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ سر کو کوئی آدمی پورا جھکا دے، ہے نا، اور بعض پیٹھ کو سیدھا نہ رکھتے ہوئے سر کو بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح تصویر میں آپ کو رکوع کی کیفیت بتائے گی، اس طرح نہ کر کے بلکہ کیا ہے، صرف گھٹنوں کو چھوتے ہیں، سمجھیے گھٹنوں پر بس ٹیک لگاتے ہیں، اور کیا ہے پورے طور پر کیا ہے کمر کو نہیں جھکاتے ہیں، پورے طور پر سر کو بھی نہیں جھکاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں، سر کو پورا جھکا دینا اور سر کو اور پیٹھ کو کیا تھوڑا سا اٹھا لینا۔ مندرجہ بالا احادیث کی روشنی میں رکوع کی حالت میں ایک نمازی کو اپنی پیٹھ کی طرح سر کو بھی نہ زیادہ جھکانا چاہیے نہ زیادہ اٹھانا چاہیے، بلکہ سر کو پیٹھ کی برابری میں رکھنا چاہیے۔ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رکوع کی بابت ایک اور اہم بات کا ذکر فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ رکوع کرتے ہوئے بہت سے نمازی عجلت اور جلد بازی سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ رکوع میں اطمینان و سکون کا پایا جانا فرض اور رکن ہے۔ اس میں بھاگم بھاگ والی کیفیت جائز نہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے رکوع کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم نماز میں صحیح طرح سے رکوع نہ کرنے والے اعرابی دیہاتی صحابی کے دیتے ہوئے کہا تھا کہ پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ تم رکوع میں خوب مطمئن ہو جاؤ۔ تھوڑا سا ریکارڈنگ آف کیجئے تو